اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ہی اللہ ہے، پھر یہ گناہ، ثواب، اچھائی، برائی، پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ اچھائی اور برائی بھی اللہ تعالی کی طرف سے بتائی ہوئی ہے۔ مثلا اگر پیغمبر علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور وہ نوع انسانی کو اچھائی اور برائی کا تصور نہ دیتے، اچھائی اور برائی کے خیال سے آراستہ نہ کرتے، تو نوع انسانی اچھائی برائی کے خیال سے واقف نہ ہوتی۔ اب بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، دمبا ہے، وہ اچھائی برائی کے خیال، اچھائی برائی کے تصور سے واقف نہیں ہے، لہذا اچھائی برائی کے تصور سے چونکہ وہ واقف نہیں ہے، اس لیے جزا سزا سے وہ بالکل بڑی ذمہ ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، دوسرے نمبر پہ جنات ہے، انسان واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خیال کے ذریعے اس بات سے بھی آگاہی عطا فرمائی کہ اچھائی اور برائی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا نو انسانی کے لیے وہ اچھائی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نو انسانی کے لیے پسند نہیں کرتا وہ برائی۔ مثلا ایک بکری کہیں سے بھی چوری کر کے کسی کھیتی میں چلی جائے، کسی کے گھر چلی جائے، چوری کر کے وہ اپنا پیٹ بھر لیتی ہے، اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے نہیں بنتا کہ پیغمبروں نے بکری کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ نہیں کیا، پیغمبروں نے صرف انسان کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ کیا۔ اب آپ اس کو مزید اگر گہرائی میں فکر کریں تو یہ کہنے پر مجبور ہے نو انسانی کا ہر فرد کہ انسان کی ذات بالکل نفی ہے، کچھ نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیدا ہو جاتا ہے، جتنے دن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زندہ رہتا ہے، جتنے وسائل اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اس وسائل سے مستفید ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس دنیا میں انسان نہ رہے، یہاں سے چلا جاتا ہے۔